السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان نذیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈائجسٹ ورڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں نمرہ احمد کا مکمل ناول سانس ساکن تھی۔ نمرہ احمد کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کے پڑھنے اور سننے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ نیو لسنر کو میں بتا دوں کہ ان کے ناولز بہت لینتھی ہوتے ہیں، جن کی ایک ساتھ ریڈنگ یا ریکارڈنگ امپاسبل ہے۔ آپ ان کو میرے چینل پہ نمبرنگ کے حساب سے سن سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ایونٹ کو منعقد ہونے سے چند ہفتے قبل کینسل کر دیا جاتا، سب سے زیادہ غصہ فرحین کو چڑھا کرتا۔ ایسی صورت میں اسے اپنے چیئرمین صاحب کی جانب سے ایک لمبا چوڑا لیٹر دبئی میں ICC کو بطور احتجاج بھجوانا پڑتا تھا، اور اپنے آفس ورک میں یہی واحد کام تھا جس سے فرحین کو سخت نفرت تھی۔ اس دفعہ انکار آسٹریلین بورڈ کی جانب سے آیا تھا، جس پر اسے ہمیشہ کی طرح ایک احتجاجی خط ٹائپ کر کے پوسٹ کرنا تھا، تاکہ دبئی میں بیٹھے کرکٹ کے کرتا دھرتا لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ پاکستان کو برا لگا ہے۔ انہی باتوں اور فضول پالیسیوں کی وجہ سے اسے اپنے چیئرمین سے خاصی نفرت تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ سیکرٹری کی یہ معمولی جاب بھی اس کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے غذافی اسٹیڈیم میں منسلک تھی۔ یہ ان 5 سالوں کی محنت سے جمع ہونے والی رقم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے قابل ہوئی تھی۔ ان دنوں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور ساتھ ہی آفس میں کام بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ گئی۔ 7:45 پر وہ خط کا متن تقریباً 40% لکھ چکی تھی، جب یوں ہی کن آنکھیوں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے پر اسے پارکنگ لاٹ میں ایک مرسیڈیز کھڑی دکھائی دی۔ اسے حیرت ہوئی، یہ گاڑی تو یہاں کسی کے پاس نہیں تھی۔ تقریباً 16-17 منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ دروازہ ہولے سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ وہ متوجہ ہوئے بغیر ٹاپنگ میں غرق رہی۔ "یور باس ان سائڈ"۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے جب فرحین کو نوارڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی شائستہ انگریزی میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ خالص برٹش تھا، اور فرحین کو پتہ نہیں کیوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے والوں سے سخت نفرت تھی۔ "جی نہیں، وہ ابھی نہیں آئے"، اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر ہی روکھے لہجے میں کہا۔ "آل رائٹ، آئی کین ویٹ"۔ وہ پھر انگریزی میں مخاطب ہوا تھا۔ فرحین کو چڑ سی ہوئی تھی، پتہ نہیں لوگ کیوں منہ ٹیڑھا کر کے بندروں کی طرح انگریزی بولتے ہیں۔ یکدم کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں تھم گئی تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جیسے اس کا منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا سمجھ رہی تھی، وہ کچھ اور تھا۔ فرحین نے سر اٹھا کر اس کی جانب پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ رخ قدرے موڑے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں سے گرے شرٹ کا کالرز باہر نکل رہے تھے۔ فرحین کو اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد دبلا پتلا انسان تھا۔ اس کا ہاتھ، جو اس نے لاشعوری طور پر میز پر رکھا ہوا تھا، استخوانی تھا، جیسے انگلیوں پر گوشت نہیں ہے۔ ہاتھ کی نسیں ابری ہوئی سی تھیں، جیسے عموماً بوڑھے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اس کے سر کے بال جگہ جگہ سے سفید تھے، جن سے فرحین نے اس کی عمر کا اندازہ 50 سے اوپر ہی کا لگایا تھا۔ "آپ ویٹنگ روم میں جا کر ویٹ کر لیں"۔ وہ دوبارہ اپنے خط کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ خط کی آخری سطور لکھنے میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی جب کلک کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا اور یہ دیکھ کر بھونچکی رہ گئی کہ وہ چیئرمین کے آفس کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرحین کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا۔ "جسٹ اسٹاپ اٹ"۔ وہ غصے سے چلائی اور تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اس نے نہایت بے دردی سے اس کا پتلا کمزور ہاتھ ہینڈل سے ہٹایا اور غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی، "کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں، وہ ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں، سر آئیں گے تو میں آپ کو بلا لوں گی۔ اور آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ بھی ہے یا نہیں؟" یا ایسے ہی منہ اٹھا کر وہ یک لخت رک گئی۔ نوارد کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ الجھی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھوں پر لگائے سن گلاسز اتارے تو فرحین کے لیے وہ مزید قابل شناخت ہو گیا۔ اس کی جلد بے حد زرد تھی اور چہرے پر سے گویا خون اور گوشت دونوں نچوڑ لیے گئے تھے۔ ہونٹ اور آنکھوں کے اطراف جھریوں کی طرح کی دھیمی دھیمی سی لکیریں پڑی تھیں، اور کن پٹیوں سے بال کافی سفید تھے۔ اس نے اپنے گرے بالوں کو جیل لگا کر اٹالین بزنس مینوں کی طرز سے پیچھے کو کر رکھا تھا، اور بغیر ٹائی کے سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس شخص سے بے حد مختلف لگ رہا تھا جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے پہچان گئی اور ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے آنکھوں میں بے حد حیرت اور بے یقینی لیے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو بھوری رنگت میں موجود سرد مہری کو دیکھا۔ اس کے چہرے، گردن، بازو، ہاتھ، پاؤں، غرض جسم کے ہر حصے کو اوپر سے نیچے تک بے یقینی سے دیکھا۔ وہ شاید یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔
اسے بھلا کیسے یقین آ سکتا تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس کی فاتح اس نے کئی برس پہلے پڑھ لی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے واپس آ سکتا تھا؟ عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں، اس پر یقین آ سکتا تھا، مگر یہ شخص واپس آ سکتا ہے، یقین نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو کئی برس پہلے سلیب پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے اب غور سے اس کے سوٹ کو دیکھا۔ اسے یاد آیا اس نے یہی سوٹ اپنی شادی پر پہنا تھا۔ اوپن اٹ، اسے کھولو۔ اس نے تحکم سے دروازے کے لاک کی طرف اشارہ کیا تو فرحین کسی معمول کی طرح اپنی میز کے دراز کی طرف بڑھی اور اس میں سے چابی نکال کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ کھڑک سے بند کیا۔ زوردار آواز پر وہ حقیقت حال میں واپس لوٹی اور اپنے سن ہوتے دماغ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے شہادت کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو سہلایا، پھر کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ خط ختم کر کے اس نے پرنٹ آؤٹ نکالا اور بے اختیار ٹیشو پیپر سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اے سی کی سرد اور خشک ہوا کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کو اپنے ہاتھ پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بے حد لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چیئرمین صاحب کو ان کے آفس کی موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گی؟ ہو سکتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، مگر اس نے کہا تھا اوپن اٹ، اور وہ کم از کم اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ چیئرمین صاحب کے پہنچنے تک وہ پورا ٹیشو پیپر کا ڈبہ خالی کر چکی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد کہنے لگی، سر، BCCI سے مسٹر پوار کی کال آئی تھی، آپ آفس میں نہیں تھے، ان کو کال بیک کرنا ہے، اور اس کے علاوہ شام 4 بجے آپ کی چیف سلیکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہے، اور وہ لیٹر میں نے ٹائپ کر لیا ہے، آپ اس پر دستخط کر دیں۔ اس نے جلدی سے پرنٹ شدہ کاغذ اور پین ان کی طرف بڑھایا۔ چیئرمین مرزا جاوید صاحب نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، اور وہ بعد میں بھی وہ لیٹر سائن کرنے کے لیے ان کے پاس لا سکتی تھی، مگر فرحین اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں ایسے پھولیں گے کہ وہ کچھ بھی سائن کرنے کی سکت خود بھی نہیں پائیں گے۔ انہوں نے دستخط کر کے اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ فرحین نے بے حد سرسری انداز میں بتایا، سر، ایک وزیٹر ہے آپ کے لیے، ان کو تھوڑی دیر بعد بھیج دیجیے گا۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے مڑنے لگے تھے جب وہ بول اٹھی، سر، وہ آفس کے اندر ہیں۔ وہ چونک کر پلٹی اور نہایت خفگی سے اسے دیکھا۔ میرے آفس میں کیوں؟ کون ہے وہ؟ سر، وہ شاید آپ کو جانتے ہیں۔ وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر گئی، جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے پر وہ نڈال سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ ضرور کسی مقصد کے تحت واپس آیا تھا، ورنہ اسے یوں اچانک آنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بس اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لینے آیا تھا، اور انتقام لینا تو اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا جذبات سے عاری جھریوں زدہ چہرہ اور کھچڑی بال گھوم گئے۔ دکھ کی ایک لہر اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شیر کچار سے نکل کر اپنی راجدھانی پر قبضہ جمانے کے لیے واپس تو آ چکا تھا، مگر بوڑھا ہو کر۔ ریان حیدر بوڑھا ہو چکا تھا، مگر شیر بوڑھا ہو جائے تو زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس نے باز کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار سوچا تھا، آج ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیک میٹ ہو کر بساط سے باہر پھینک دیا جائے گا، پر وہ کون ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا پھر ایک سابق کپتان؟ وہ خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ جاہل، گنوار، اوجڑ، بدتمیز، بد تہذیب، منہ پھٹ نالائق ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کہیں کوئی خوبی تھی تو وہ اس کا گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ گوری رنگت خوبصورت رہتی اگر 2 مہینے تک نہانے کی قسم اس نے نہ کھائی ہوتی۔ اس کی جلد سردیوں میں پھٹی ہوتی اور گرمیوں میں گرد و میل سے اٹی رہتی تھی۔ لے دے کے آنکھیں ہی بچی تھیں، جن کی پلکوں پر بکھری خشکی، صبح اٹھنے پر کناروں پر جمع میل اور ان کے گور گور کر جاہلوں کی طرح دیکھنے والی عادت نے ان کی کشش چھین لی تھی۔ وہ گنوار تھی، اجڑ تھی، جاہل تھی، نالائق تھی، مگر ذہین تھی۔ وہ ذہانت جو دکھائی نہ دیتی تھی، وگرنہ اس کا دوسرا پلس پوائنٹ بن جاتی۔ اس کی کھوپڑی میں چین و غفلت کی نیند سوئے زنگ آلود ہو رہی تھی۔ بات یہیں ختم ہو جاتی تو شاید یہ کہانی نہ لکھی جاتی، اگر اس میں کچھ عجیب عادات نہ ہوتی۔ اس کو اچھے اچھے رنگین خواب دیکھنے اور خوبصورت و جاذب نظر لباس و زیورات پہننے کا شوق تھا۔ اس کا دل چاہتا اس کی دسترک میں ڈھیروں پیش و قیمتی لباس اور زیورات ہوں۔ خواب دیکھتے وقت وہ بس یہ بھول جاتی تھی کہ اس کا باپ رحیم بخش ایک مزدور جبکہ ماں درزن تھی۔ رحیم بخش بھی ایک عجیب ہی کردار تھا۔ روز صبح سویرے صابرہ سے لڑ جھگڑ کر مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا
اور رات گئے لوٹتا۔ وہ ہفتے میں 7 دن مزدوری ڈھونڈتا اور بمشکل 3 کبھی کبھی 2 روز ہی کامیاب بھی نصیب ہوتی۔ دن بھر حیوانوں کی مانند کی جانے والی محنت کے صلے میں ملنے والی دہاڑی سے گھر کا خرچ نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اسی لیے صابرہ محلے کے آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ چند پیسے وہ اس کے ہاتھ پر رکھتی، وہ بھی وہ لٹا آتا، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی کمائی لٹا آتا تھا۔ رحیم بخش کو شراب، ہیروئن یا عورت کسی بھی چیز کی لت نہ تھی۔ اس کے ساتھ بس ایک ہی مسئلہ تھا، وہ فضول خرچ اور خوش خوراک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گویا سوراخ تھا۔ پیسہ جتنی محنت و مشقت سے اس تک پہنچتا تھا، اسی تیزی سے وہ خرچتا تھا۔ اگر اس کی بیٹی کو اچھا پہننے کا شوق تھا تو اسے اچھا کھانے کا ہوا تھا۔ جس روز جیب میں زیادہ رقم ہوتی وہ بازار سے چاول، چھولے، دہی، بڑے، چاٹ وغیرہ خرید لاتا، اور صابرہ کے نزدیک یہ سب عیاشی میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی کمائی کو لٹتا دیکھ کر رحیم بخش سے احتجاج کرتی اور وہ الٹا اس نصیب و جلی کی دنائی کر کے رکھ دیتا۔ اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، البتہ دبا دبا سا احتجاج وہ ضرور رجسٹرڈ کراتی تھی۔ کوئی چھوٹا سا تانا، کبھی اونچی بڑبڑاہٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحیم بخش نے منو سلوا گھر لانا چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بازار میں ریڑھیوں پر کچھ نہ کچھ کھا کر اپنی اشتہا مٹا لیتا اور صابرہ کے طعنوں سے بھی بچا رہتا۔ صابرہ کو احساس تھا کہ اس کی کمائی وہ نہایت بے دردی سے خرچ کر رہا ہے، اس لیے شروع کے چند برس خاموش رہنے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد اس نے پوری رقم رحیم بخش کے ہاتھ پر رکھنا چھوڑ دی۔ وہ چند روپے اپنے شوہر کی نگاہ سے بچا کر رکھنے لگی تھی۔ اس کو اس رویے پر غصہ آتا تھا، منہ پھٹ اور بدلحاظ بھی تھی، مگر نہ جانے یہ اس کی خوبی تھی یا خامی، وہ بزدل تھی، ڈرپوک تھی اور سب سے زیادہ باپ سے ڈرتی تھی۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا جس سے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اس رات کو آنے والی آندھی طوفان اور گرج چمک سے ڈر لگتا تھا، چاہے وہ آسمان پر خدا کی جانب سے برسے یا گھر میں رحیم بخش کے منہ سے مغالطات کی صورت میں۔ ان کے 2 کمروں کے اس ڈربے کو گھر کہنا بلا شبہ زیادتی ہوگی۔ وہ 2 کمرے بھی 8 ضرب 9 سے زیادہ کے نہ ہوں گے۔ دیواروں پر جگہ جگہ سے سیمنٹ اور پلستر کھرچا ہوا تھا، جا بجا اکھڑے فرش پر سیلن زدہ چھتیں ان کے گھر کے مکینوں کی خستہ حالی کی غماز تھی۔ ایک چھوٹا سا صحن جن کے دائیں جانب باورچی خانہ اور بائیں جانب کھلی چھت والا غسل خانہ تھا۔ اس گھر سے وابستہ بچپن کی کئی یادوں میں سرفہرست وہ گرر گرر کی آواز تھی جو نشتر کی طرح اس کے کانوں میں چبھتی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اماں کی مشین کی گرر گرر اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس کا خیال تھا پیدائش کے وقت اس کی سماعت میں اذان کی آواز کی بجائے سلائی مشین کا شور گونجا ہوگا۔ ایک زمانے کا تو اس کو یہ بھی شک رہا کہ اماں شاید پیدا ہی ایک سلائی مشین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کو ہونے والی گرج چمک سے اس کو بے شک خوف آتا تھا، مگر دن کو برسنے والی موسلا دھار بارش اسے بے حد پسند تھی۔ وہ گلی میں اپنے جیسے گنوار، نالائق اور اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ بارش کے پانی میں سارا دن کھیلتی رہتی، کاپیوں اور کتابوں کے صفحے پھاڑ کر کشتیاں بناتی یا گدلے پانی میں نہلاتی۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کو خالہ رضیہ کے گھر ٹی وی پر انگریزی فلم دیکھنے جاتی۔ پٹھوں اور گلی ڈنڈے سے تو اسے خاص شغف تھا، غرض ہر وہ کام کرتی جس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا، اور اماں اسے ڈانٹ یا مار پڑتی۔ سکول سے اسے سخت نفرت تھی، کتابوں سے بیر اور اساتذہ سے دشمنی تھی۔ روز ٹاٹ پر بیٹھ کر تختہ سیاہ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنا، سلیٹ پر چاک سے روز کا کام لکھ کر تھوک سے مٹانا، استاد جی سے مار کھانا، ان سب کاموں کو وہ نہایت ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کل کو اس طرح لوگوں کے کپڑے نہ سینے پڑیں، لیکن اس کو اچھے کپڑے زیبتن کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے کپڑے سینے کا بھی شوق تھا۔ اسے اماں کی مشین، سوئی، دھاگے، فیتے، ربن، لیس اور گوٹا کناری وغیرہ نہایت دلچسپ لگتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ بھی ایسے اور اس سے بھی اچھے کپڑے بنائے، مگر الماس یہ سوچتے ہوئے ہمیشہ بھول جاتی تھی کہ وہ رحیم بخش مزدور اور صابرہ درزن کی بیٹی ہے۔ تقریباً کتنا دے گی وہ کلموہی تیری 1 ہفتے کی محنت کا؟ صابرہ کو کافی دیر سے مشین پر جھکے سلائی میں مصروف دیکھ کر نہایت اکتائے ہوئے لہجے میں الماس نے پوچھا تھا۔ صابرہ نے قدرے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ کس کو کلموہی کہہ رہی ہے منحوس ماری؟ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، گالی کے بغیر اس گھر کے کسی مکین کا فکرہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ وہیں کالی میم جس کے کپڑے تو پچھلے آدھے گھنٹے سے سی رہی ہے۔ ماں پر ایک اچرتی نظر ڈال کر اس نے بے نیازی سے کہا اور پاؤں کے قریب درا گنا اٹھا لیا۔ کل ہی ساتھ والی خالہ فہمیدہ کے گھر گنے آئے تھے تو اس نے آدھا درجن صابرہ کی طرف بھجوا دیے تھے۔ مر جانیے، الماس تو رضوی صاحب کی بی بی کو کلموہی کہہ رہی ہے۔
اپنی بیٹی کی بدلحاظی سے وہ سخت تنگ تھی، اس لیے سر پکڑ کر بولی۔ دوسرا خطاب جو الماس نے رضوی صاحب کی بیگم کو دیا تھا، اس پر شاید ابھی صابرہ نے دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ جوتی اٹھا کر اس کو دے مارتی۔ تب ہی دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ الماس دروازہ کھول، تیرا ابا آیا ہوگا، مل گئی ہوگی اب عیاشیوں سے فرصت۔ مگر ابا کے ڈر کے باعث وہ فوراً سے بیشتر دروازے کی جانب بڑھی۔ مت لگایا کر کنڈا، بڑا خزانہ پڑا ہے گھر میں جو کوئی چرا کر لے جائے گا۔ وہ عدتاً بڑبڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ابا، وہ مجھے بازار جانا ہے، چابی والی گڑیا لے دے، وہ چھیموں کے پاس ہے نا۔ وہ ابا کے بیٹھتے ہی بول پڑی۔ گھر آتے ہی نواب زادی کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، جا اندر جا کر مار۔ جواب میں اس نے اتنی بری طرح پھٹکارا کہ الماس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ فوراً سے بیشتر اندر بھاگ گئی۔ نہ اب تو مجھے کھانا دے گی یا بھوکا مارے گی؟ جب دیکھو مشین اٹھا کر گڑگڑ لگاتی رہتی ہے، کماتی ایک آنا بھی نہیں ہے اور کرتی سارا وقت یہی ناٹک ہے۔ اس کی گولیوں کی زد میں صابرہ بھی آ گئی تھی۔ نہ تو جیسے بڑا کچھ اٹھا کر لے آتا ہے نا باہر سے، صرف مجھ غریب پر بولنا آتا ہے تجھے۔ وہ تل ملا کر بولی۔ میرے آگے بک بک نہ کر، وہ غصے سے چلایا۔ کتے کی طرح زبان چلتی ہے تیری، جلدی کھانا لا دے۔ کھانا میں کہاں سے لاؤں؟ جو کچھ تھا وہ تو صبح اٹھا کر لے گیا تھا، اب ہم ہی بھوکا مارے گا، وہ جواباً چیخی تھی۔ ہاں تم لوگ مرو بھوکے، مجھے پرواہ نہیں ہے، باڑ میں جاؤ تم۔ اس نے گالیاں بکتے ہوئے صابرہ کو 2 ہاتھ دے دیے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی روتی رہی اور رحیم بخش پھر بکتا جگتا باہر چلا گیا۔ اس کی جیب میں یقیناً کچھ تھا، ورنہ وہ باہر نہ جاتا۔ اس طرح کی لڑائیاں الماس کے گھر کا معمول تھی۔ اسے ہمیشہ ان سے نفرت ہوتی تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ آرام سے پیار محبت سے رہیں، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اس روز وہ بڑے عرصے بعد قاعدہ کھول کر بیٹھی تھی۔ وجہ صبح استاد جی سے پڑنے والے 3 تھپڑ تھے، جن کے باعث ان کے سر میں ابھی تک درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، مگر اماں کے ڈر سے وہ قاعدہ کھول کر خالی خالی نگاہوں سے حروف کو تکنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور ابا کی آمد کا سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حواس گم ہونے کو کافی تھے۔ اس نے بڑے غور سے بلے کے کنارے کو چوم کر ہوا میں کئی فٹ بلند ہوتی گیند کو دیکھا، مگر بیڑا غرق ہو نیوٹن کا۔ اگر وہ کشش ثقل دریافت نہ کرتا تو اتنی اوپر اچھالی گئی گیند یوں تیزی سے نیچے کا سفر نہ کرتی۔ اسے اب دینی پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس سے ایک اور اوور کھیلنے پر اصرار کیا تھا، اور وہ پتہ نہیں کیسے مان گیا تھا۔ ڈینی کے ساتھ ساتھ اسے سڑک کے دوسری جانب موجود گھر میں آنے والے نئے کرایہ داروں کے گملے پر غصہ چڑھنا شروع ہو گیا تھا، جو غالباً اسی گیند کے انتظار میں اس کی بالکونی پر سنبات لے رہا تھا۔ اس نے ایک چبھتی ہوئی تیز نگاہ ڈینیل اور میرینے پر ڈالی۔ نہ ڈینی اس کو میچ کھیلنے پر مجبور کرتا اور نہ میرینے اوور کی پہلی گیند ہی اتنی شارٹ کرواتی کہ وہ اتنی اونچی ہٹ لگا دیتا۔ اس نے گلوز اتارے، بیٹ کو اپنی ٹانگوں سے علیحدہ کر کے نہایت بے دردی سے زمین پر دے مارا اور بڑے آرام سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر ان کے گھر سے کوئی آ گیا تو وکٹ کیپنگ کرتی، این جی نے پریشانی سے کہا، تو تمام بچوں کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی، جو نہایت لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے رکھے بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ڈینی کے منہ سے نکلا۔ فار گاڈ سیک، اگر کچھ ہو گیا تو ممی مجھے گھر میں گراؤنڈ کر دیں گی۔ اب میری این نے بولی تھی۔ اچھا بزدلو، اندر جا کر چھپ جاؤ، وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولا، اور واقعی وہ سب ایک دم ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ جا چکے تو اس نے میز پر رکھی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور ابھی ہاتھ بڑھا ہی تھا کہ چیختی چنگاڑتی ڈور بیل نے اسے ایک لمحے کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ وہ چند ثانیے سوچتا رہا، پھر جی کڑا کر کے اٹھا اور دروازے پر جا کر آنے والی مصیبت کا استقبال کیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کے ہاتھ میں ڈینی کی گیند دیکھ کر نہ تو اس کے حواس گم ہوئے اور نہ ہی اسے پسینہ آیا۔ پلیز کم ان، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ نوارد کے پیچھے چلتا ہوا وہ اندر لان تک آ گیا۔ بال کس نے پھینکی تھی؟ اسے اپنے مہمان کے لہجے کی شائستگی پر حیرانی ہوئی۔ کون سی بال؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ یہ والی۔ اس لہم شہم کالے بالوں اور کشادہ پیشانی والے آدمی نے ڈینی کی گیند اس کی بری آنکھوں کے سامنے لہرائی،
मगर इस वक्त चूंकि बाकी लोग तो 9-2-11 हो चुके थे और लान का हुलिया बता रहा था कि यहाँ बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट मैच होता रहा है, इसलिए इसने कमाल डिडाई से इतराफ़ किया, मैंने मारा था ये शॉट। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गेंद इतनी ऊंची नहीं गई, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसने मेरा गमला तोड़ दिया है। इसका मेहमान अपने मखसूस ऑस्ट्रेलियन लबो लहजे के साथ कह रहा था, जिसे समझने में इसे खासी दुश्वारी हो रही थी। हाँ, मैंने देखा था, इस बेचारे की ज़िंदगी ही इतनी थी। आज मेरी गेंद नहीं तो कल को आपके बच्चे ही तोड़ डालते। वो कुछ देर खड़ा इसे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल और 4 माह। वो हिसाब में अच्छा था, झट से बोला। कब से क्रिकेट खेल रहे हो? 12 मिनट पहले से। नाम क्या है तुम्हारा? फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम या निक नेम? पूरा नाम। वो मुस्कुराकर बोला, रेयान अजीम हैदर। मेरे दोस्त मुझे रेयान कहते हैं, मगर मेरी एनी मुझे कभी कभी रूनी कह देती है। डैड मुझे मिस्टर फ्राडिया और मेरी टीचर मिस्टर टर्बल सिम कहती है। मॉम क्या कहती हैं? मम्मा वो मुझे इडियट कहती हैं। वो मज़े से बोला। मैं क्या कहूँ? आप ज़्यादा फ्री होने की कोशिश न करते हुए मुझे रेयान कहकर बुला सकते हैं। वो अबरू चढ़ाकर बोला तो नवार्द हंस दिया। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? आर्टिस्ट। तुम कभी क्रिकेट टीम के लिए अप्लाई ज़रूर करो, सिलेक्शन कमेटी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। बड़ा मुखलिसाना मशवरा था। आप भी कर देना कौमी टीम के लिए अप्लाई, सिलेक्शन कमेटी आपको भी रिजेक्ट नहीं करेगी। वो इसी के अंदाज से बोला। मैंने किया था अप्लाई, वो बताने लगा। फिर रिजेक्ट क्यों हुए? वो बेसाख्ता ही बीच में बोल उठा था। मैं तो सिलेक्ट हो गया था। फिर क्या हुआ? रेयान को तमाम मामला जान लेने में दिलचस्पी सी महसूस हो रही थी। फिर वो सोचते हुए बोला, फिलहाल मैं अपने मुल्क की नेशनल टीम का वाइस कैप्टन हूँ। जिस वक्त इसने गेट खोला था तो ऐसे ही एक लम्हे जहन में ख्याल कौंधा था कि इस आदमी की शक्ल डैनी के कमरे में लगे पोस्टर पर ग्रीन और येलो किट और बेगी ग्रीन कैप पहने क्रिकेट से मिलती जुलती है। अब अपने ख्याल की तस्दीक पर इसको संभलने में एक लम्हा लगा था। आपका नाम तो एसटीओ है ना? ओह, मैंने पहचाना ही नहीं। जवाब में एसटीओ मुखिस मुस्कुरा दिया। डैनी आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और मैरियन्ने भी। और तुम? मैं तो ओलिवर कहन और लॉइस फैगो और जिडान का फ़ैन हूँ। वो शाने उचकाकर बोला, ये क्रिकेटर बड़े बोरिंग होते हैं। क्यों? एसटीओ हैरान हुआ था। क्यों का क्या सवाल? बस बोरिंग होते हैं। ये तुम्हारा घर है? एसटीओ ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं, मेरी खाला का है। मैं तो छुट्टियों पर आया हूँ। तुम ब्रिटिश हो? आपको कैसे पता चला? अब के रेयान हैरान हुआ था। तुम्हारा लहजा और शक्ल ब्रिटिश वाली है। मैं न्यू कैसल में रहता हूँ, इसलिए मेरा लहजा इंग्लिश है, वरना दरअसल मैं स्कॉटिश पाकिस्तानी और फ्रेंच मिक्स हूँ। मेरी दादी स्कॉट्स थी, दादा पाकिस्तानी, जबकि मम्मा फ्रेंच हैं। न्यू कैसल में घर है हमारा। एसटीओ के इस तेज तरार हाजिर जवाब बच्चे में बहुत दिलचस्पी महसूस हो रही थी। जी, मगर वो मेरे डैड का समर हाउस है। मेरा असल घर कराची में है। रेयान को हर बात तफसील से बताने की आदत थी। क्या हॉबीज़ हैं तुम्हारी? रीडिंग, फुटबॉल और पेंटिंग, वो बेनियाजी से बोला। और फ़ौरन सवाल आया था। और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। और अपने साबका लहजे में बोला, क्या एंजॉय करना? इसे अब इतने सवालों पर उकताहट होने लगी थी। जाहिर है लाइफ एंजॉय करना। वो अपने लहजे की उकताहट छुपा न सका था, और ना ही छुपाने की कोशिश की थी। लगता है तुम्हारे फ्रेंड्स काफ़ी डरपोक हैं। वो इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहा था, इसलिए भाग गए। हाँ, तो अच्छा किया ना उन्होंने, कम से कम फजूल की तफशीश से तो बच गए। नहर जले भुने अंदाज में जवाब मिला था। वैसे मैं भी फ्रेंड्स पर किसी ज़माने पर बहुत इंतज़ार करता था, मगर बाद में पता चला ये सब वक्ती ताल्लुकात होते हैं। मुसीबत में सब साथ छोड़ जाते हैं। पता नहीं, इस निशाने उचकाए। ठीक है, मैं चलता हूँ, मगर इतना याद रखना कि अगर कभी क्रिकेट खेलने का इरादा हो तो मेरे पास ज़रूर आना। वो गेंद इसके हाथ में थमाते हुए बोला, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये गेम। रेयान ने जवाब नहीं दिया और एसटीओ को जाते देखने लगा। इसके पास इसकी फजूल बातों का जवाब में कहने को कुछ भी ना था, या शायद वो जवाब देना ही नहीं चाहता था। इसकी निगाहें रहीम बख्श के खून में लथपथ वजूद से नहीं हट रही थी। हैरत और सदमे से किंग वो फटी फटी आंखों से अपने बाप को देख रही थी, जिसकी चारपाई मोहल्ले के चंद मर्दों ने उठा रखी थी।
اس کا باپ چھولے چاول لینے کے لیے سڑک کے اس پار موجود ریڑھی کی جانب جاتے ہوئے ایک نشے میں دھت ٹرک ڈرائیور کی معمولی سی غلطی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی اور اس کی ماں کی زندگی اس واقعہ کے بعد بالکل اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ چندے کی رقم سے جب رحیم بخش کے کفن دفن کا انتظام ہوا تو صابرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی نقدی تھی۔ چند روپے رحیم بخش کی جیب میں سے نکلے تھے جو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد راہگیروں نے اچک لیے تھے۔ چند روز تو کھانا ہمسایوں کے یہاں سے آتا رہا۔ کچھ جاننے والوں نے اس کے ہاتھ پر جاتے وقت ترس کھا کر چند ایک نوٹ بھی رکھ دیے تھے، سو ایک مہینہ تو ان کا گزارا چلتا رہا۔ رحیم بخش مر گیا تھا اور اس گھر سے زندگی کا سامان بھی جاتے سمے لوٹ کر لے گیا تھا۔ صابرہ کا اس دنیا میں اب الماس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جو رشتے دار تھے وہ انہی جیسے غریب اور افلاس زدہ تھے۔ باقی بچے محلے والے تو وہ رحیم بخش کے وصال سے لے کر ایک مہینے تک ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ اب کوئی کسی کے لیے کتنا کر سکتا تھا؟ دکھ بے یقینی اور صدمے سے بھرا وہ پورا مہینہ گزر گیا تو صابرہ کو کچھ ہوش آیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، تو وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا واحد سہارا اس کی بیٹی تھی۔ اس کو اب اپنی اکلوتی اور معصوم بچی کو اس شفاق دنیا سے بچانا تھا۔ الماس کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا، اگر نہ بھی کٹتا تو بھی صابرہ کے پاس اس کو مزید پڑھانے کے لیے رقم نہ تھی۔ اس کے پاس تو فی الحال سلائی کا کوئی کام بھی نہ تھا۔ محلے کی عورتوں نے شاید اس کی غم زدہ کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سینے کے لیے کوئی کام بھی نہ دیا تھا۔ اپنی زبوں حالی اور ممکنہ فاقوں سے بچنے کے لیے وہ صابرہ نے محلے کی عورتوں سے کام مانگنا شروع کر دیا۔ کچھ عورتوں نے اسے سلائی کے کپڑے دینے شروع کر دیے، البتہ چند ایک عورتیں بشمول رضوی صاحب کی بیگم نے اس کو سہاگ، اجڑی اور بیوہ کہہ کر کام نہ دینے سے انکار کر دیا۔ مبادہ ایک بیوہ عورت کے سلے کپڑے پہن کر ان کے ہنستے بنستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ صابرہ کے لیے یہ صورتحال نہایت تکلیف دہ تھی، مگر اپنی نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نے صبر کیا تھا۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ الماس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہمسایوں سے پہلے ہی اتنا مانگ چکے تھے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں دینا تھا۔ کسی کے کپڑے بھی سینے والے نہیں تھے۔ پچھلے 2 دن سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ خالی پیٹ تو وہ بھی تھی، مگر بیٹی کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ اپنے فاقے کو بھول گئی تھی۔ اماں کہیں سے لا دے، 12 سالہ الماس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ اچھا ٹھہریں، بلقیس سے پتہ کرتی ہوں۔ اماں کو محلے کے اس واحد گھر کا خیال آیا جن کا قرضہ انہیں نہیں چکانا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں ہی ان کے گھر گئی اور بلقیس سے منت کی کہ وہ اسے کھانے کو کچھ دے دے۔ بلقیس خود بھی اسی کی طرح غریب تھی، مگر پھر بھی اسے صابرہ کی حالت پر اتنا ترس آیا کہ اس نے گھر میں پکی دال کی ایک پلیٹ اس کو نکال کر دے دی، ساتھ ہی 2 روٹیاں بھی تھما دی۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچی اور الماس کے منہ میں لقمے ڈالے، مگر مسلسل فاقے سے الماس کی حالت بے حد بگڑ چکی تھی۔ وہ جو کھاتی باہر نکال دیتی، اور اس بات نے صابرہ کے حواس مختل کر دیے۔ وہ دال کی پلیٹ وہیں چھوڑ کر ہمسایوں میں گئی اور فہمیدہ سے منت سماجت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ الماس کو ہاسپٹل لے جائے، مگر فہمیدہ کا بیٹا خود کام پر گیا ہوا تھا۔ صابرہ واپس آئی تو الماس بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ اس نے بالآخر خود ہی ہمت کی اور اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ محلے کا ایک رکشے والا بڑی مشکلوں سے ہسپتال جانے پر راضی ہوا، اور تقریباً 45 منٹ بعد ایک خیراتی ہسپتال کے آگے جب دونوں ماں بیٹی کو چھوڑا تو الماس نیم جان ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود کوئی ڈاکٹر اتنا فارغ نہ تھا کہ اسے دیکھتا۔ وہ اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو لے کر زمین پر بیٹھی نم آنکھوں سے ہسپتال کے عملے کو حضور گڑ گڑا رہی تھی۔ میری بچی کو دیکھ لو، تمہیں خدا کا واسطہ اسے دیکھ لو، نہیں تو یہ مر جائے گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معاف کرو مائی، تنگ مت کرو۔ ریسیپشن تنگ آ کر بولی، باری آنے پر ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ تبھی ہسپتال کی مین انٹرنس کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کو کیچر میں باندھ رکھا تھا اور نہایت وقار سے چلتی ہوئی ریسیپشن کی طرف آئی تھی۔ جب دفعتاً اس کی نگاہ اس کونے میں روتی ہوئی صابرہ پر پڑی۔ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے چنبے سے ریسیپشن سے پوچھا، تو وہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ میں وہ اس کی بیٹی کی حالت بگڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا، پھر صورتحال سمجھتے ہوئے بولی، جاؤ اور فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بی بی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے روتی ہوئی صابرہ سے پوچھا۔ میری بچی مر رہی ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہی نہیں، میں کیا کروں؟
فکر نہیں کرو بی بی، میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، یہ میرے شوہر کا اسپتال ہے۔ صابرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہاں تمہاری بچی کا بہتر علاج ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی جب ہی ایک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ یس میڈم، آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی، یہ بچی ہے، اس کو فوراً دیکھیں اور مجھے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ آل رائٹ، وہ قدرے رعب سے بولی تو ڈاکٹر نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں مسز عظیم، میں خود اس کیس کو دیکھتا ہوں۔ الماس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے خوش شکل عورت کو دیکھا جو کہیں سے بھی 20 سے اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ یہ اس کی